أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبت لا تعبد الشيطان اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت مت کر ان الشیطان کان للرحمن عصیا بے شک شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن اے میرے ابا جان مجھے خوف ہے کہ تم پر رحمان کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ پڑے فتکون للشیطان ولیا پھر تم عذاب میں شیطان کے ساتھی ہو جاؤ گے قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم باپ نے جواب دیا کہ کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم لئن لم تنتہ اگر تو باز نہ آیا لأرجمنک میں تجھے ضرور پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جائے قال سلام علیک ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا سلام ہو آپ کو سأستغفر لک ربی میں اپنے رب سے تیرے لیے مغفرت کی درخواست کرتا رہوں گا انہو کان بی حفیّا بے شک میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے کل کے درس میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت کا ذکر تھا جو انہوں نے اپنے والد کو دی اللہ اکبر کہ ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں نہ آپ کے کچھ کام آ سکتے ہیں اور اسی دعوت کو آگے بڑھاتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان اے میرے ابا جان لا تعبد الشیطان شیطان کی عبادت نہ کر شیطان کی پوجا نہ کر شیطان کی پرستش نہ کر اس لیے کہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا شیطان رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے اس لیے شیطان کی عبادت نہ کر شیطان کی عبادت ابراہیم علیہ السلام کے والد کرتے تھے کیا اور قرآن پاک کے اندر ایک دو مقامات پر اور بھی اس کا تذکرہ ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ شیطان کی عبادت تو کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی کافر ہو اپنے آپ کو وہ کافر کہتا بھی ہو سمجھتا بھی ہو تب بھی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان کی عبادت کرتا ہوں مشرک ہے وہ بتوں کو سجدے کرتا ہے تو وہ بھی یہ نہیں کہتا کہ میں شیطان کو سجدہ کر رہا ہوں بلکہ وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے بزرگوں کی شکلیں ہیں بزرگوں کے نام کے بت ہیں ان کو سجدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے لا تعبد الشیطان کا لفظ کیوں ارشاد فرمایا کہ اے میرے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں تو عبادت کسے کہتے ہیں جی بندگی کو جس کی بات مانی جائے جس کی تابعداری کی جائے فرما برداری کی جائے حکم کو مانا جائے اسے کہتے ہیں عبادت تو عبادت کے اس مفہوم کے اعتبار سے ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ ہو اور اس سے وہ امیدیں وابستہ کی جائیں جو اللہ سے کی جاتی ہیں تو وہ جس اللہ کے غیر جس چیز سے بھی وہ امیدیں وابستہ کی جائیں تو وہ شیطان کے حکم پر ہوتا ہے شیطان کے اشارے پر ہوتا ہے شیطان کی چال سے ہوتا ہے شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے گویا یہ شیطان کی بات مان رہا ہے
اور اللہ کی بات ماننے کو عبادت کہتے ہیں، اللہ کی عبادت، اور پھر شیطان کی بات ماننے کو شیطان کی عبادت۔ لا تعبد الشیطان کا یہی مطلب ہے، شیطان کی عبادت مت کیجیے۔ تو شیطان کی بات ماننا، شیطان کا طرز عمل اختیار کرنا، یہ گویا شیطان ہی کی عبادت ہے۔ اور پھر آگے شیطان اگر کسی کو کسی بت کے سامنے جھکا دیتا ہے تو وہ بھی شیطان کی عبادت، کیونکہ شیطان نے اسے بت کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ شیطان اگر کسی کو پیغمبر کی قبر پر، پیغمبر کے روضے پر سجدے کے لیے جھکا دیتا ہے تو یہ حکم بھی کس نے دیا بھائی؟ شیطان نے دیا، شیطان کی یہ عبادت ہے۔ شیطان اگر کسی قبر کے سامنے اسے جھکا دیتا ہے تو یہ بھی عبادت کس کی ہوئی؟ شیطان کی۔ بات شیطان کی مان رہا ہے، یہ قبر والے نے نہیں کہا، بلکہ شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے اس جال میں پھنس کر یہ وہ کر رہا ہے، تو اس لیے یہ شیطان کی عبادت ہوئی۔ اور جتنے اس کے علاوہ بھی معاملات ہیں، اگر کوئی آدمی سود کا کام کرتا ہے، سود کھا رہا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ نے تم پر سود کو حرام کر دیا۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، خرید و فروخت، تجارت، کاروبار کو اللہ نے حلال کر دیا اور سود کو تم پر حرام کر دیا۔ اب اگر کوئی آدمی سود کا کام کرتا ہے، سودی معاملات کرتا ہے، تو وہ کس کی بات مان کر کرتا ہے؟ شیطان کی بات مان کر کرتا ہے، تو وہ شیطان کی عبادت ہے۔ حرام کھانا، کسی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ حرام کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے ظلم کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے زیادتی نہ کرو۔ لیکن اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو وہ کس سے کرتا ہے؟ شیطان کے بہکاوے سے کرتا ہے۔ گویا اس نے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، شیطان کی بات کو مان لیا، اور شیطان کی بات کو مان لینا یہ شیطان کی عبادت کہلاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کر۔ شیطان نے تجھے لگایا ہوا ہے بت بنانے پر، شیطان نے تجھے لگایا ہوا ہے بت کے سامنے سجدے کرنے پر، شیطان نے تجھے لگایا ہوا ہے بت پرستی پر۔ تو یہ بتوں کی عبادت حقیقت میں کس کی عبادت ہے؟ شیطان کی۔ تو لا تعبد الشیطان، شیطان کی عبادت نہ کر، اس لیے کہ انہ لکم عدو مبین، ایک مقام پہ آتا ہے شیطان تمہارا سری دشمن ہے۔ اور یہاں ان الشیطان کان للرحمن عصیا، عاصی کہتے ہیں نافرمان کو، شیطان اللہ کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اور فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے میرے ابا جان مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے خدشہ ہے کہ آپ یوں ہی اسی بت پرستی پر لگے رہے تو ضرور آپ کو اللہ کا عذاب پا لے گا، اللہ کا عذاب آپ پر آئے گا، اور جب اللہ کا عذاب آ گیا فتکون للشیطان ولیا، پھر تو شیطان ہی کا ساتھی بن جائے گا، شیطان ہی کا دوست بن جائے گا۔ اس لیے میرے ابا جان اس بت پرستی کو چھوڑ دے۔ یہاں تک دعوت تھی ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کو، اور کتنے پیارے انداز میں، کتنے سلجھے ہوئے انداز میں، کتنے مؤدبانہ انداز میں اپنے کافر باپ کو ابراہیم علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ تو باپ نے کیا جواب دیا؟ دلیل کا جواب دلیل کے ساتھ اگر نہ ہو تو جواب دھمکیوں کے ساتھ دیا جاتا ہے، جواب جو ہے وہ گالم گلوچ کے ساتھ دیا جاتا ہے، جواب جو ہے وہ ظلم کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ تو باپ نے کیا کہا؟ ظاہر سی بات ہے ان دلیلوں کا جواب ہی نہیں تھا کہ یہ بت جن کی عبادت کرتے ہو یہ سنتے نہیں ہیں، یہ دیکھتے نہیں ہیں، یہ تمہارے کسی کام نہیں آ سکتے، سب کو معلوم تھا، اس کا تو جواب کوئی تھا نہیں۔ تو والد نے جواب میں کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم تو کیا میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے؟ اراغب رغبت کا اس کے معنی، اس کے آگے اگر عن آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے منہ پھیرنا، اور من آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رغبت اور شوق دلانا۔ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے، اعراض کر رہا ہے؟ تیری ہمت کیسے؟ اب آگے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں
کہ ابراہیم کے والد نے کہا لَإِن لَّمْ تَنْتَهِ، اگر تو باز نہ آیا اس دعوت سے، ان باتوں سے، اس عقیدے سے، اس تبلیغ سے تو اگر باز نہ آیا تو لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے رجم کر دوں گا۔ رجم کہتے ہیں پتھر مار مار کے کسی کو ہلاک کر دینا، سنگسار جسے کہا جاتا ہے کہ شادی شدہ انسان جو ہے وہ بدکاری کرے تو اس کے لیے شریعت میں سزا کیا ہے؟ رجم ہے، سنگسار ہے، کہ اسے میدان میں کھڑا کر کے سارے لوگ اسے پتھر ماریں، اور انتہائی ذلت ناک سزا ہے یہ۔ تو والد نے بیٹے کو حکم دیا، ابراہیم کو دھمکی دی، لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے سنگسار کر دوں گا اگر تو باز نہ آیا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، اور تو مجھ سے ہو جا، دور ہو جا، کبھی میری شکل میں نہیں دیکھنا، میرے قریب بھی نہیں آنا۔ یہی دو صورتیں ہیں، یا تو تجھے سنگسار کر دوں گا، یا تو یہ علاقہ، یہ رشتہ دار سب کچھ چھوڑ کر تو چلا جا۔ باپ کی یہ دھمکی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر باپ کی بات کو نہیں سنا بلکہ اللہ کی بات کو سنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رشتہ داروں کا خیال نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم کا خیال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم قبیلے کو چھوڑ دیا لیکن اللہ کو نہیں چھوڑا ہے، اور یہی سیرت ابراہیمی ہے۔ ہمارے لیے نصیحت بھی یہی ہے کہ جہاں پر سنت کا اور علاقے کی رسم کا ٹکراؤ آئے تو وہاں پر کس کو چھوڑو؟ اس رسم کو چھوڑ دو، علاقائی رسم کو چھوڑ دو۔ جہاں پر آپ کی اولاد آپ کے اور اللہ کے حکم کے درمیان میں آ جاتی ہے تو اولاد کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم کو مان لو۔ جہاں پر آپ کی برادری اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جاتی ہے تو برادری کی پرواہ نہ کرو بلکہ اللہ کے حکم کو اوپر رکھو، اس کی پرواہ کرو۔ جہاں پر آپ کے والدین اللہ کے حکم کے مقابلے میں آ جاتے ہیں تو ابراہیم کی سیرت کیا ہے؟ اللہ کے حکم کو لے لو اور باقی سب چیزوں کو ٹھکرا دو۔ لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، معاشرتی رسومات ہوتی ہیں، اس میں ایک طرف اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم، اور دوسری طرف علاقے کی رسم، لوگوں کو دکھلانا، بچوں کی ضد، بزرگوں کی ضد ہو تو ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے اور سارے لوگوں کی ضدوں کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایمان نہیں، یہ اسلام نہیں، یہ ملت ابراہیمی کا اصول نہیں۔ باپ نے جب کہا کہ میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور یا مجھ سے پکا پکا دور ہو جا، تو ابراہیم نے کیا کہا؟ قال سلام علیکم، سلام ہو۔ اس سلام سے مراد وہ سلامتی والا سلام نہیں ہے جو ایک مسلمان دوسرے سے کرتا ہے، السلام علیکم، یہ دعا ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ جواب دینے والا کہتا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، یہ دعا ہے۔ اور کافر کے لیے دعا نہیں ہے، کافر کو سلامتی کا نہیں کہہ سکتے۔ اس سلام سے مراد سلام متارکت ہے، کسی سے جان چھڑانے، یار میرا سلام ہے تجھے، جان چھوڑ میری، جان چھڑانے کے لیے۔ اور قرآن میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا کہ رحمان کے جو بندے ہیں اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں سے ان کی مڈ بھیڑ ہوتی ہے، جاہلوں سے بحث مباحثہ ہوتا ہے تو وہ ان سے بحث نہیں کرتے، جاہلوں سے وہ ان کے ساتھ دماغ اپنا نہیں لڑاتے، قالوا سلاما، ٹھیک ہے تو اپنا راستہ لے لے۔ تو سلام متارکت اسے کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام میں سلام علیکہ، بس ابا جان سلام ہو، تو اپنا کر میں اپنا کرتا ہوں۔ اور ایسے مواقع پر جہاں آپ کا واسطہ کسی جاہل سے پڑتا ہے، جہاں آپ کا واسطہ کسی ضدی سے پڑتا ہے، جہاں آپ کا واسطہ کسی ایسے ہٹ درم شخص سے پڑتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ میں جتنا بھی اسے سمجھاؤں تو یہ سمجھے گا نہیں، تو اس سے کیا ہے جی؟ علادگی ہے، بس اچھے طریقے سے علادگی اختیار کر لو۔ بیائی نہیں اسی طرح کہ اگر آپ راستے پہ چل رہے ہیں اور راستے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے بڑا سا پتھر سے آپ کو ٹھوکر لگتی ہے تو کیا اس پتھر کو ٹکرے ماریں گے؟ اس پتھر کو ٹھوکریں اور ماریں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پتھر پہ کوئی اثر ہونا نہیں ہے، نقصان اپنا ہی ہے، سائڈ سے نکل جانا ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں سے بھی پالا پڑ جائے تو ان کے ساتھ بجائے بحث مباحثے کے، بجائے ان کے ساتھ ماتھا لگانے کے، اپنا وقت کا ضائع کرنا ہے، اپنی صلاحیت کا ختم کرنا ہے، اس پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں، بس سائڈ سے لے لو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی دی تو کہا سلام علیکم، میں جا رہا ہوں،
سأستغفر لک ربی، میں اپنے رب سے تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا، مغفرت کی درخواست کرتا رہوں گا، دعا مانگتا رہوں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، والد کو چھوڑ دیا، والدہ کو چھوڑ دیا، علاقے کو چھوڑ دیا اور نکل گئے، اور فرمایا کہ میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ یہاں مسئلہ سمجھیں، قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اور وضاحت فرمائی ہے۔ یہ اس وقت تک تھا جب اللہ تعالیٰ نے مشرک کے لیے دعا کرنے سے منع نہیں کیا تھا، اور فلما تبرأ، جب دوسرے مقام پہ آتا ہے کہ جب واضح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام پر کہ اس کا والد اللہ کا دشمن ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے برات کا اعلان کر دیا، اب اس کے لیے دعا بھی نہیں کی۔ تو کسی بھی مشرک کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے، کافر کے لیے دعا نہیں کر سکتے، ہاں اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، یا اللہ اسے ہدایت دے دے، اسے سیدھے راستے پہ لے آ، لیکن وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی مغفرت کی دعا آپ نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ آپ کا قریبی عزیز ہی کیوں نہ ہو، رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، قطعاً اس کے لیے نہیں کر سکتے۔ زندگی میں ہاں اس کی ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی کیا، دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب اللہ نے فرمایا کہ تیرا والد باز آنے والا نہیں، اس کا خاتمہ شرک پر ہوگا، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا چھوڑ دی۔ فرمایا سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ واعتزلکم وما تدعون من دون اللہ، اور میں تم لوگوں سے اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر ان سب سے اعتزال کرتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، اور میں اپنے رب کو پکاروں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے اپنی عبادت میں محروم نہیں کرے گا۔ فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ، پھر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے، جدا ہو گئے، ان لوگوں کو بھی، قوم والوں کو بھی، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ان بتوں کو بھی جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر نکل گئے۔ اللہ نے کیا احسان کیا؟ فرمایا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دی، پہلے اولاد نہیں تھی، اسحاق علیہ السلام دیے، پھر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام دیے۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، اور اس کے بعد جتنے بھی آئے سارے کے سارے اللہ نے نبی بنائے۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، اور ان سب کو ہم نے اپنی رحمت کا حصہ دیا۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور آئندہ نسلوں میں ہم نے ان سب کو نیک نام بنا دیا کہ ان کی اولاد میں سارے کے سارے انبیاء، یہ کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ کے دین پر ڈٹنے کی وجہ سے، ابراہیم علیہ السلام کے توحید پر قائم رہنے اور سب کچھ چھوڑنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا وہ بھی نبی، پوتا دیا وہ بھی نبی، پھر آگے اولاد میں 4000 نبی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور تا قیامت ابراہیم علیہ السلام کا نام جب بھی آئے گا تو نیک نامی کے ساتھ ہی آئے گا۔